अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे तमाम प्यारे बच्चे? उम्मीद और दुआ है सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस्लामी स्टोरी में क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं खंदक के किनारे खतरनाक जंग। और इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमारे प्यारे मुसलमान कैसे थे, बहादुर मुसलमान कैसे थे, और उनसे हमें क्या सबक मिलता है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है तो हमें अल्लाह ताला पर कैसे तवक्कल रखनी चाहिए, कैसे ईमान हमें मजबूत करना चाहिए। तो आए प्यारे बच्चों, अपनी कहानी का आगाज करते हैं। काफिरों का लश्कर 10,000 से जायद अफराद पर मुश्तमिल था। इनमें सैकड़ों घुड़सवार शामिल थे। अरब के लोगों ने आज तक इतना बड़ा लश्कर नहीं देखा था। ये लश्कर मदीना पर हमले करने जा रहा था। इस लश्कर की सरदारी अबू सफियान के सपुर्द थी और हर काफिर ये सोच कर खुश हो रहा था कि मुट्ठी भर मुसलमान इनका क्या मुकाबला कर सकते हैं। आज हम इस्लाम को हमेशा के लिए अरब की रेत में दफन कर देंगे। कई काफिर ये सोच रहे थे कि हम जीत जाएंगे, और दूसरी तरफ मुसलमान थे, और मुसलमान और इनके मुकाबले में मुसलमान दुश्मनों के मुकाबले में बहुत कम थे, और इनके पास इतना ज़्यादा जदीद हथियार भी नहीं था। लेकिन मुसलमानों में जोश और जज्बा था, और उनके दिल से एक सदा आ रही थी, और वो कह रहे थे कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ हैं तो अपने दिल से हर किस्म के खौफ को निकाल दो। अपनी जाने अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। इंशाअल्लाह तुम 10,000 पर फतह पाओगे। हर तरफ अल्लाह अकबर के नारे गूंजने लगे। मुसलमानों के पास ईमान की ताकत थी। वो अल्लाह से डरते थे, और अल्लाह से डरने वाले कभी किसी से नहीं डरते। इस मौके पर एक सहाबी सैयदना सलमान फारसी ने मशवरा दिया कि खंदक खोदी जाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मशवरा पसंद आया। चनाचा खंदक खोदी जाने लगी। रसूल अल्लाह भी इसके साथ मिलकर खंदक खोद रहे थे। खुदाई के दौरान एक सख्त चट्टान थी कि टूटने का नाम ही ना लेती। बहुत बड़ा पत्थर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अल्लाह का नाम लेकर कदाल से ऐसी ज़रब लगाई कि चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गई। इधर खुदाई का काम बड़ी तेज़ी से जारी था, और उधर कफ़ार लश्कर मदीना के नज़दीक आता जा रहा था। लश्कर आगे बढ़ने से रुक गया था। लश्कर का सरदार अबू सफियान जो पीछे था, घोड़ा दौड़ाता आगे आने लगा। वो चीख चीख कर कह रहा था कि रुक रुक क्यों गए हो? ए बहादुरों, आगे बढ़ो और मुसलमानों का सफाया कर दो। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे आ गया, और फिर इसे भी रुकना पड़ा। इसकी आंखें खैरत से फट गईं। लश्कर के आगे ना बढ़ने की वजह इसे नजर आ गई। इसके सामने खंदक थी, गहरी और चौड़ी खंदक जिसे फैलांगना घोड़े के बस की बात नहीं थी। अबू सफियान बोला कि मैंने इससे पहले ऐसी खतरनाक चीज नहीं देखी। तुम ठीक कहते हो सरदार, इस सरजमीन पर किसी ने भी इससे पहले खंदक नहीं खोदी। एक और सरदार ने कहा, अब क्या किया जाए? ये सवाल था जो तकरीबन हर काफिर के जहन में उठ रहा था। वो तो एक मलबे में मुसलमानों को कुचल देने की स्कीम बनाकर आए थे, और यहाँ पर उनका सामना एक चट्टान से, एक खंदक से हो गया। आखिर उन्होंने फैसला किया कि हम मदीना का मुहासरा करेंगे। मुसलमान खुद ही भूख से तंग आकर मुकाबले पर आ जाएंगे। चनाचा मदीने का मुहासरा किया गया। ये मुहासरा 22 दिन तक जारी रहा। मदीने में खुराक का ज़ख़ीरा कम था, मगर मुसलमानों के पास जज्बा ईमानी था। इन्हें अल्लाह पर भरोसा था। वो पेट पर पत्थर बांधकर भूखे प्यासे अल्लाह की राह में जान देने का अज़म लिए हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे। उधर 22 दिन के बाद अबू सफियान जो कि काफिरों का सरदार था, बहुत परेशान होकर अपने कमांडरों से मशवरा करने लगा कि क्या किया जाए। मुहासरा खत्म करके वापस जाने में बड़ी जिल्लत थी। इसलिए एक कमांडर ने कहा कि मैंने खंदक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखा है। एक जगह से खंदक ज़रा तंग है और ज़्यादा गहरी भी नहीं। वहाँ से हमारे घुड़सवार खंदक पार कर सकते हैं। अबू जहल के बेटे अकरमा ने अकड़ कर कहा, पहले मैं और मेरे सवार खंदक फैलांकर मुसलमानों की तरफ उन्हें मारने जाएंगे। वो जगह
جہاں سے خندق ذرا کم چوڑی اور گہری تھی، کچھ ہی دوری کے فاصلے پر تھی اور وہ کچھ اوٹ میں تھی کہ قریب آنے پر ہی نظر آتی تھی۔ اکرمہ نے 7 گھڑ سوار اپنے ہمراہ لیے اور اس جگہ کی طرف چل دیا۔ اکرمہ کے ہمراہ کچھ لوگ ہوئے اور ان میں سے ایک کا نہ صرف قد کاٹھ عام آدمیوں سے بڑا تھا بلکہ یہ بہت طاقتور بھی تھا۔ اکرمہ گھوڑے کو دور سے دوڑاتا لایا اور خندق کے بالکل کنارے آ کر گھوڑے نے جمپ لگائی اور ہوا میں اڑتا ہوا خندق کے پار آ گیا۔ اکرمہ کے باقی ساتھی بھی خندق پار آ گئے۔ اس پر کافروں کے لشکر نے نعرے لگائے اور وہ بہت خوش ہوئے۔ فی الحال کوئی اور گھوڑا خندق پار کر کے نہیں آئے گا، جاؤ تم میں سے جو سب سے زیادہ بہادر ہے اسے میرے سامنے لاؤ اور میرے آدمی کا مقابلہ کرے۔ اگر اس نے میرے آدمی عمرو کو گرا لیا تو ہم سب کو قتل کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار کے ساتھ وہاں آ گئے جہاں اکرمہ اور اس کے ساتھیوں نے خندق پار کی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے۔ دیو جو کہ ان میں سے قد کاٹ میں ذرا لمبا چوڑا تڑنگا تھا، عمرو بن عبدو نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور گرجا، کون ہے جو میرا مقابلے میں آئے؟ میں وہ ہوں جو 500 گھڑ سواروں کو اکیلا شکست دے سکتا ہوں، میں وہ ہوں جسے آج تک کوئی نہیں گرا سکا اور نہ گرا سکے گا۔ سیدنا علی شیر خدا آگے بڑھے، آپ کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تلوار تھی۔ آپ عمرو بن عبدود کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ عمرو نے آنکھیں سکڑ کر غور سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا اور بولا، اے ابو طالب کے بیٹے، تمہارا باپ میرا دوست تھا، کیا آج مجھے اپنے دوست کے بیٹے کو قتل کرنا پڑے گا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما شیر کی طرح داڑے کہ اے عمرو، دوستی ختم ہو چکی ہے، میں تمہیں ایک بار پھر دعوت دوں گا کہ اسلام قبول کر لو۔ عمرو بن عبدود گھوڑے سے اترا اور کہنے لگا، میں نے ایک بار یہ دعوت سن لی ہے، اب دوبارہ نہ سنوں گا۔ عمرو تلوار سونت کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پر آ گیا۔ اس نے پہلے وار بڑی تیزی کے ساتھ کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وار روکا۔ عمرو غصے میں آ گیا اور لگا پے در پہ وار کرنے، مگر اس کے سامنے شیر خدا تھے جو اس جیسے کئی مغروروں کا غرور خاک میں ملا چکے تھے۔ سیدنا علی نے جب تک ایک بھی وار نہیں کیا تھا، قریش کے لشکری نعرے مار مار کر جوشیلے اشعار پڑھ رہے تھے، مگر اچانک ان کے نعرے رک گئے کیونکہ اب کا وار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ انہوں نے اپنی تلوار پھینک کر بجلی کی طرح عمرو پر جپٹے اور اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں دبوچ لی اور ٹانگ لگا کر اسے پیٹھ کے بل گرا دیا۔ عمرو نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے زور لگایا مگر چھڑا نہ پایا۔ سیدنا علی نے کمر سے بندہ خنجر نکالا اور عمرو کی شاہراہ پر رکھ دیا اور بولے، اب بھی وقت ہے، میں تمہاری جان بخشی کر دوں گا۔ عمرو بن عبدود نے جواب دیا، جو حرکت کی وہ بڑی گھٹیا حرکت تھی۔ اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے منہ پر تھوک دیا۔ سب لوگ عمرو کی اس حرکت کو دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر اس وقت مارے حیرت کے ان کی چیخیں نکل گئیں جب انہوں نے دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عمرو کے سینے سے اٹھ گئے اور اپنا خنجر کمر بند سے دوبارہ لگا لیا۔ سب کا یہ خیال تھا کہ عمرو کے تھوکنے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما غصے میں آ کر عمرو کی شاہراہ کاٹ دیں گے، لیکن سیدنا علی بولے، عمرو، میں نے اللہ کے لیے تیرے ساتھ لڑائی کی تھی اور تو نے میرے منہ پر تھوک دیا۔ اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو لوگ کہتے کہ میں نے تجھے ذاتی دشمنی پر اور غصے میں مارا ہے۔ جا، چلا جا یہاں سے، مسلمان صرف اللہ کی خاطر لڑتے ہیں۔ عمرو بن عبدود جس نے آج تک شکست نہ کھائی تھی، آج اپنے 10,000 لشکر کے سامنے ہار گیا۔ اس سے پہلے یہ ذلت برداشت نہ ہو سکی۔ اس نے ایک اور گھٹیا حرکت کی، تلوار اٹھا کر سیدنا علی پر جھپٹ پڑا۔ سیدنا علی اس اوچھے وار کے لیے تیار نہ تھے، مگر انہوں نے یہ وار ڈھال پر روکا اور پھر سیدنا علی کی تلوار بجلی کی طرح لہرائی اور عمرو بن عبدود کی گردن کاٹتی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے اور کافروں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا کہ ان کا سردار جو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، وہ اپنی طاقت پر بہت غرور کرتا تھا، آج ہاک میں مل گیا ہے۔ کافروں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے کافروں کی رہی صحیح ہمت بھی ختم کر ڈالی۔ ہوا یوں کہ زبردست آندھی آ گئی۔ یہ آندھی اس قدر تیز تھی کہ کافروں کے خیمے اڑا لے گئی۔ ان کے اونٹ اور گھوڑے خوفزدہ ہو کر رسیاں توڑا کر بھاگ گئے اور
کافر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ 10,000 کا وہ لشکر جو مکہ سے یہ خواب لے کر چلا تھا کہ مسلمانوں کو کچل دے گا، پسپا ہو کر جا رہا تھا۔ اللہ نے اپنے قلیل بندوں کو فتح اور کامرانی سے سرفراز کیا تھا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے کیا سیکھا اس اسلامی سٹوری سے، اس سچی کہانی سے، کہ مسلمان صرف اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، وہ نہیں گھبراتے مشکلات سے، دشمن سامنے بھی ہو تو وہ اپنے اللہ پر نظریں رکھتے ہیں اور سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین امتی بنائے اور ہم بھی اپنے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کرنے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے بنے۔ انشاءاللہ اگلی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے اور وہ سٹوری میں بھی سیکھیں گے کہ ہم نے کیا عمل کی باتیں نوٹ کی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ بہت پیارے بچے ہیں، آپ ہمارے بچے ہیں، آپ امت مسلمہ کے بچے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔